اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ خصوصاً روزے سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ بالکل صاف بات ہے کہ اللہ نے اس میں روزے کی فرضیت کا اعلان فرما رہا ہے، اور اسی طرح پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں کو روزے فرض کر دیے گئے۔ لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب روزے کا یہ اہم پہلو ہے، یوں سمجھیے کہ روزے کا یہ ماحصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اس روزے سے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی اہم چیز ہے اس کے اندر۔ روزے میں تقوی کو سمجھنا ہے کہ روزہ اور تقوی یہ دونوں کا تعلق ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یقیناً آپ کو تقوی ملے گا، آپ تقوی اختیار کریں گے، اور بغیر تقوی کے آپ ترقی نہیں کریں گے۔ آگے کے جو ہدایات ہیں آپ کو بنا تقوی کے آپ منزلیں طے نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا یہ اعلان ہے کہ یہ انہی کے لیے ہے قرآن کریم جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان۔ اگر آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے تو آپ کو ہدایت بھی نہیں ملے۔ تو یہ بہت ہی اہم پہلو ہے تقوی، اور یہی ایک دن آپ کو جو ہے اللہ کے پاس آپ کی وہ یعنی یہ سمجھیے کہ جو ہے آپ کو عزت کے مقام پر لے آ کر کے کھڑا کر دیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آپ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آخری خطبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو دیکھیے آپ کہ کہاں سے کہاں آپ کا تقوی کا جو تعلق ہے کہ آپ اگر تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو جو ہے اسی سے عزت ملے گی، اسی سے آپ کو جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ملے گا۔ تو بہت ہی اہم پہلو ہے تقوی۔ اس سے ہٹ کر کے آپ کو جو ہے پھر وہ منزلیں آپ کو طے کرنے کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ تو تقوی آپ کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، اب کمال یہ ہے کہ اس کی گہرائی، اب آپ یہ عموماً کیا ہوتا ہے تقوی جو ہے اس سے روزے سے کیا فوائد ہیں، عموماً جو بیان ہوتے ہیں روزے کے فوائد کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، آپ اگر روزے رکھیں گے تو آپ کی صحت، آپ کے اندر جو بھی بیماری وغیرہ ہے، جو بھی کمزوریاں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک جسمانی طور پر ہے، یہ کمزوریاں جو دور ہونا ہے وہ آپ کی جسمانی معاملے۔ اس کا روحانیت پر کیا اثر ہے کہ آپ کھانا چھوڑ رہے ہیں، آپ پانی چھوڑ رہے ہیں، آپ ساری چیزیں جو آپ کی لوازمات ہیں، جو جسمانی جو ضروریات ہیں، ساری چیزیں آپ ترک کر رہے ہیں۔ تو اس سے روحانیت کا کیا پہلو ہے، اس کو کیا افادیت ہے، کیا فائدہ ہے روحانیت کا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی جو خصوصیت سے آپ پر اس کی فرضیت کا اعلان کیا کہ یہ فرض ہیں، تو آپ کو اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری۔ تو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو ظاہر ہے اس کو مٹی سے بنایا۔ انسان کا جو جسم ہے
وہ مٹی سے بنا ہوا، اور کھلے طور سے یہ بات بھی آئی کہ جو انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، لیکن یہ اس مٹی کے مجسمے میں جو جان ہے وہ آسمانی ہے۔ یہ بہت ہی کمال کا آپ کو میں پہلو بتا رہا ہوں کہ یہ زمین سے اس کا تعلق ہے جسمانیت کا، اور اس کی جان کا تعلق آسمان سے۔ یہ اگر خاکی ہے، اس کا تن خاکی ہے، لیکن اس کی روح کہیے یا اس کی جان کہیے وہ افلاکی ہے۔ دو کو ایک جگہ اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ جسم و جان جس کو کہتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو۔ اب اس کی جو کشش ہے، یہ مٹی کا ہونے کی وجہ سے اس کی تمام کشش، اس کا محور ہے زمین، مٹی، اس کی کشش ادھر ہے، اور چونکہ یہ روحانی ہونے کی وجہ سے اس کی جو جان ہے اس کی کشش ہے آسمان۔ دونوں کی ایک دم مخالف سمت، یہ زمین کی طرف کھینچتا ہے اور اس کی جان آسمان کی طرف اس کو کھینچتی ہے۔ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ اب آپ اس کو جو ہے آپ آسمان کی طرف لے کے اڑنا چاہتے ہیں، اور یہ جو جسم ہے آپ کا یہ تم کو زمین کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ خیالات نہیں آئیں گے، آسمان میں جانے کے اس کے اندر خیالات اس کے اندر ہرگز نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ زمین میں ہی پھرتا رہے گا، زمین میں ہی گردش کرتا رہے گا، اور اس کی جو ضروریات کی چیز ہے زمین سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی جو چیزیں ہیں، جان کی جو چیزیں ہیں، زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آسمانی معاملے ہیں۔ تو اب دو جو چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی، اس کے لیے مشکل آ گئی اب کہ ایک کی کشش زمین میں ہے اور ایک کی کشش آسمان میں ہے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیفیت، اس کی کیفیت آپ کو کیسی ہے، یہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مجنو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو اطلاع ملی کہ فلاں مقام سے فلاں راستے سے لیلا کا گزر ہونے والا ہے۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، مجنو گھر میں ہے اور اس کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں راستے سے لیلا کا جو ہے گزر ہونے والا ہے۔ تو جب اس کو یہ اطلاع ملی تو شوق پیدا ہو گیا، چلو وہاں جا کر کے لیلا کا دیدار کریں۔ تو اس کی کشش ایسے کھینچی لیلا کی طرف، پوچھا ہوں تو گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کیا کیا، راستہ تو بہت طویل تھا، لمبا سفر تھا، تو اس نے اونٹنی، گھر میں اس کے اونٹنی تھی، اونٹنی کو لے کر کے جو ہے اس پر سوار ہونے کی جب تیاری کیا، تو اس کا جو بچہ تھا اونٹنی کا، وہ گھر میں اس کو باندھ کر کے بچے کو وہاں پر، اب ظاہر ہے سفر پہ جانا ہے تو اونٹنی کو جلدی تیزی سے لے کے چلیں گے تو بچہ تو جو ہے نہیں چل سکے گا سفر میں، لہذا اس نے کیا کیا، وہ اونٹنی کے بچے کو جو ہے گھر میں باندھ کر اونٹنی کو لے کر کے نکل گیا لیلا کی جستجو۔ اب دیکھیے آپ تماشا کہ اونٹنی کا دل، جب اونٹنی نکلی باہر، اونٹنی کی جو جستجو، اونٹنی کے جو خیالات ہیں، اونٹنی کی جو محبت ہے وہ بچے کی طرف ہے، اور یہ جو ہے لیلا کی کشش میں۔ کمال ہے، دو مسافر ہیں ایک ساتھ اور وہ اس کے اوپر سوار ہے۔ جس طرح تمہارا جسم اور تمہاری جان ہے، اس کی کشش ادھر ہے، اونٹنی کی کشش بچے کی طرف ہے جو گھر میں باندھ کر کے آیا ہے مجنو۔ اونٹنی کا بچہ گھر میں ہے اور مجنو کی کشش لیلا کی طرف ہے۔ تو یہ جب نکلے دونوں، پورا اس کا خیال اونٹنی کا اپنے بچے کی طرف ہے، اور مجبوراً جا رہی ہے وہ، مجبوراً جو ہے خیس اس پر سوار ہے، اور خیس کے جستجو لیلا کی طرف ہے۔ اس کے بعد میں جب بڑھتے چلے گئے آگے، تو ہوا یہ کہ وہ اتنا ڈوبا ہوا تھا مجنو، اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اس کی جستجو میں، اور یہ اونٹنی جو تھی اپنے بچے کی جستجو میں تھی۔ مجنو کو ذرا سا غافل دیکھا، اس نے کسی قدر مجنو کو ذرا سا غافل دیکھا، اس کے بعد میں اس نے کیا کیا، فوراً جو ہے پلٹ گئی اونٹنی، اور مجنو اس کی دھن میں اس کے خیالات میں تھا، لیلا کے خیالات، اونٹنی پر بیٹھا ہوا، وہ پلٹ کر کے جو ہے اپنے گھر کی طرف آ گیا۔
وہاں سے اس کے بعد میں جب اس کو ہوش آیا تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی پھر گھر میں موجود. اس کے بعد پھر اونٹنی کو لے کر نکلا. ایسا مہینوں چلا, مہینوں, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں. وہ لیلا کی جستجو میں اور یہ بچے کی جستجو میں. اس کے بعد میں آخری میں جب اس کو سمجھ میں آیا اس کا کیا ماجرا کہ میں اس کی طرف جاتا ہوں اور یہ ادھر پلٹ کر کے آتی ہے, تو جب سمجھ میں آیا تو سر کے بل نیچے گر گیا. یہ دونوں مسافر جمنے والے, ایک دو میں سے ایک کا جو ہے سو ساتھ چھوڑنا پڑے گا. تو اس نے اونٹنی کو چھوڑ کر کے جب وہ نکل گیا. تو اسی طرح یہ ہمارا جو معاملہ ہے, ہمارے جو خواہشات ہیں وہ دنیا سے منسوب ہیں. کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اتنے چیزیں تم زمین میں باندھے ہو. تمہارے جو خواہشات ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بیٹے ہیں, سونا چاندی ہے, اور گھوڑے ہیں, چوپائے ہیں, اور کھیتی ہے, تم یہاں باندھ کر رکھے ہو. اور تمہاری جان اللہ کی طرف ہے, تمہارا محبوب عرش اعظم پر ہے, اور یہ تمہاری کشش کی چیزیں ادھر ہے. جسم کی جو چیزیں یہاں پر ہے, اور تمہارا محبوب, تمہارا جو مطلوب ہے, جو تمہارا جان ہے, تمہاری جان ہے, وہ آسمان پر بیٹھا ہے. اور یہاں دونوں کے درمیان میں 2 مسافر ہیں. تم ادھر جاتے ہو اور یہ ادھر کھینچتا, کیونکہ تم یہاں باندھ کر کے رکھے ہوئے. تو اس کے لیے اللہ نے روزہ, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ جسم کو جو خاکی ہے اس کے اندر نور پیدا ہو جائے. میری خاک جگنو بنا کر اڑا, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا. تو آپ اس کی کشش سے نکلنے کے لیے اگر آپ جو ہے ایسا تو نہیں کہ روح کو آپ ضائع کر دیں گے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے, جان اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو جب دیا ہے, تو آپ اس کو جو ہے اس کی صحبت میں, صحبت کا اثر ضروری ہے نا. الصحبت التاثر ولو کان سا, تو کس کو صحبت ہونا چاہیے, کس کا اثر ہونا, روح کی صحبت کا اثر جسم پر ہونا, نہ کہ جسم کی صحبت کا اثر روح پہ ہونا. تو آپ اس پر روح کا اثر جسم پر ڈال کر اس کو آپ مصفا کرو. اس کے لیے روزہ ہے. لعلکم تتقون, تم تقوی اختیار کرو. تقوی تمہاری ڈھال بن جائے گا, سپر بن جائے گا. ایسے جب معاملے تمہارے پاس آئیں گے تو تم اس سے مقابلہ کر سکو گے. اس کے بعد میں تم اپنی خاک کو, جو یہ جسم جو خاک ہے, اس کو تم جگنو بنا دو گے, اس کے اندر روشنی پیدا ہو جائے گی. وہ بھی تمہاری صحبت میں, یعنی جان کی صحبت میں, روح کی صحبت میں, نور کی صحبت میں, وہ بھی نور بن جائے گا. تو اس کے بعد تم اللہ کی طرف نکلو گے. ڈھال بنا لو, تقوی کو ڈھال بنا لو. اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا چیز ہے؟ بچنا ہے. کوئی چیز تم پر حملہ آور ہے تو اس سے تم کو بچنا ہے, وہ چیز ہے تقوی. کبھی جسم پر حملہ ہوتا ہے, کبھی روح پر حملہ ہوتا ہے. تو دونوں مضبوط ہونے کے لیے جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو وہ ڈھال بن جائے گی. جب آپ کا جسم آزمائش میں پڑے گا تو آپ کے پاس ڈھال تو ہے ہی نہیں, تقوی تو آپ نے اختیار کیا نہیں. کس امتحان میں کامیاب ہوں گے آپ اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے؟ تقوی تھا, اس واسطے یوسف جو ہے کامیاب ہو گئے. وہاں جسم کا امتحان تھا, وہاں وہ کامیاب ہو گئے. اگر تقوی ان کے پاس نہیں ہوتا تو یوسف فیل ہو گئے تھے. امتحان روح کا نہیں تھا, جسم کا امتحان تھا. ایک کشش تھی جسمانی, لیکن انہوں نے اپنے تقوی کو سامنے رکھا, کامیاب ہو گئے تک. جو روحانیت کا امتحان, جسمانیت کا امتحان تھا. جیسے آپ باہر نکلے, آپ نے جو ہے سو اظہار کیا, وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں نہیں بچ سکتا تھا نفس امارہ سے, یہ تو برائی کا امر دیتا ہے ہمیشہ. الا ما رحم ربی, اگر میرے رب کا رحم نہیں ہوتا. تو انہوں نے تقوی اختیار کیا تھا, اس واسطے وہاں سے بچ کر کے نکلے. اور جو لوگ اور بھی امتحانات میں آگے بڑھے تو وہ صرف تقوی ہے, تقوی سے جیت ہوئی. اگر تو بعض جگہ کیا ہوتا ہے, آپ اپنے جسم کو بچا کر کے لانا ہوتا ہے.
آپ ایسا تقوی اختیار کرو کہ تمہارا جسم بچنا بہت ضروری ہے، اور بعض جگہ آپ کا تقوی آپ کے جسم کو قربان کر دیتا ہے۔ ایک مقام پر آپ اپنے جسم کو بچا کر کے لانا ہے، اور ایک مقام پر جو ہے آپ کو شہادت پیش کرنا ہے۔ وہاں بچانا نہیں ہے، یہاں سے ففروا الی اللہ، میدان جنگ سے ففروا الی اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف فرار ہو جاؤ یہاں سے ہے۔ جسم کے مسئلے میں فرار ہو جاؤ کہ جب تم کو ایسا ڈاؤٹ ہو جائے کہ آپ کا جسم مبتلا ہو جائے، آپ کے جسم پر حملہ ہونے کا مسئلہ آ جائے، تو آپ وہاں سے فرار ہو جاؤ۔ لیکن جب ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کی جان پر حملہ ہونے کا مسئلہ ہے، تو آپ اپنے جسم کو پیش کرو، قربان کر دو جسم کو، جان کو بچاؤ، یعنی روح کو بچاؤ، یعنی خدا لا الہ، خدا کی محبت، اللہ کی محبت میں، الہ کی محبت میں اپنے جسم کو قربان کر دو۔ یہ ہے تقوی، اس منزل اس مقام پر لے آتا ہے۔ جیسے حضرت امام حسین جو ہے اپنے جسم کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، وہ تقوی تھا۔ ایک مقام پر جسم کو بچانا، ایک مقام پر جسم کو لٹا دینا ہے۔ تو یہ طریقے آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ قرآن کریم نے ہم کو سکھائے ہیں، قرآن کریم کے فیصلے ہیں کہ آپ تقوی اختیار کرو۔ آپ ہر وہ چیز جو آپ کو جو ہے آپ کے جسم کو نقصان دہ ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی روح کو نقصان دہ ہے، اس سے آپ بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچو، بہت ہی قیمتی ہو، نایاب موتی ہو، بہت قیمتی ہو، لا قیمت ہے تمہارا جسم، تمہاری روح لا قیمت ہے۔ اللہ نے جو ہے ایسی قیمتی چیزیں، دو چیزیں تم کو دی امتحان کی، دو میں کامیاب ہونا ہے، نہ کہ تمہارا جسم خراب ہو، نہ کہ تمہاری جان خراب ہو۔ دونوں کو جو ہے احتیاط سے لے جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اتنی قیمتی چیز دینے کے بعد آپ جا کر کے وہاں شرمندے کھڑے ہو گئے، روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔ جسم بھی شرمندہ ہو گیا اور اندر کا جو موتی تھا وہ بھی شرمندہ ہو۔ جو آپ کو ایک قیمتی چیز اللہ نے دیا تھا، نہ آپ نے اس کو سنبھالا، نہ اس کے پر جو کور تھا نہ آپ نے اس کو سنبھالا۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلے ہیں، یہ آپ کو قرآن کریم سے ان مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایسی پابندی لگائی تو اس کے اندر بہت گہرائی ہے، وہ اس کو سمجھنا ہے۔ روزے کی افادیت نہ صرف یہ کہ آپ بیماری سے بچیں گے، آپ کی صحت اچھی ہوگی، وہ بھی ہے، جسمانی فائدے بھی ہیں، لیکن روحانیت کی ارتقاء ہے، روحانیت کی منازلیں طے کر کے آپ خدا کے پاس کامیاب و کامران آپ اس کے پاس آپ جو ہے آ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جو ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ارے تم اپنے آپ کو متقی کرو، آلودہ ہو کر کے، گندے ہو کر کے آپ کیسے اللہ کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ کیسے حج کریں گے؟ آپ کیسے صورت دکھائیں گے؟ آپ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ نہ تمہارا جسم پاک ہے اور نہ تمہاری روح پاک ہے، اور تم اللہ کے دربار میں جا کر کے کھڑے ہو گئے طواف کرنے کے لیے۔ کیا تم طواف کے قابل ہو؟ کیا اس کو تم صورت دکھانے کے قابل ہو؟ نہ تمہارا جسم صاف ہے، نہ تمہاری روح صاف ہے، نہ تمہاری جان صاف ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم قرآن کریم کی نصیحت ہے کہ تم روزہ اختیار کرو۔ روزہ جو ہے رکھنے سے اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ آپ کو جو ہے بلندی پر لے آتا ہے، آسمانوں کی سیر کراتا ہے، نہ کہ آپ صرف زمین میں رہیں گے۔ کوئی بھی اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کا مقصد کبھی یہ مت سمجھے اتنی بڑی کائنات بنا اللہ چھوٹا موٹا مقصد ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں، کھاتے پیتے رہیں، آپ اچھی زندگی گزاریں، آپ صحت مند رہیں، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ آسمانوں کی سیر کریں اور عرش اعظم تک پہنچے۔ تو آپ کو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، لہذا تقویٰ آپ اختیار کریے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔